العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وقال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اما بعد. چلی صحن کعبہ سے باد بہاری مدینے کو جاتی ہے گل کی سواری. یہاں غار ثور سے آپ نکل رہے تھے تو اس وقت کھانے کا سامان حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے پہنچی تھی. تو کھانا لٹکانے کا اس میں کچھ رہتا ہے اونٹ اور اونٹنیوں پر، اس میں ڈوری باندھ کے لٹکا دیتے ہیں. تو لٹکانے کے لیے کپڑا نہیں مل پایا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پٹکا یا دوپٹہ اس کو پھاڑا، 2 ٹکڑے کیا، ایک ٹکڑے سے کھانے کو باندھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ذات النطاقین، 2 پٹے والی، 2 پٹکے والی. یہ لقب دیا، مبارک لقب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنے اہم، سنسیٹیو اور عظیم مہم پر ایک خاتون، ایک لڑکی شامل ہے، یہ بتانا چاہتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہیں اور مدینہ پہنچنے والے ہیں. مدینہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. تو روزانہ اہل مدینہ انصار شہر سے باہر آتے اور انتظار کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا استقبال کرنے کے لیے. آپ نے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ کے اندر بنیادی طور پر 2 باتوں کا نظام قائم فرما دیا. پہلی چیز تعلیم و تعلم. نبوت کے برہمے سال حضرت مصعب بن عمیر کو ذمہ داری دی کہ مدینہ میں جاؤ اور مدینہ میں تعلیم کا سلسلہ قائم کرو اور اس ذمہ داری کو اچھی طرح سے ادا کرو. تعلیم اور دعوت، دین کی تعلیم اور اسلام کی دعوت، اسلام کا پیغام ادا کرنے کا فریضہ ادا کرو. پورے 1 سال یعنی 13ویں نبوت کا پورا سال اتنی محنت کی حضرت مصعب بن عمیر نے کہ پورے مدینہ میں دین کا چرچا ہونے لگا. لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بس گئی اور دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ، شوق، تمنا اور ولولہ لوگوں کے اندر پیدا کر دیا انہوں نے. اور اس کے بعد عقبہ ثانیہ میں 12 لوگوں کو ذمہ داری دے کے بھیجی. تعلیم تبلیغ کی ذمہ داری تھی ہی، پوری قوم کے اندر اتحاد اور اتفاق اور اجتماعیت، نقیب اور ترجمان بنا کر کے 12 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بھیجا. تو آپ نے وہاں تشریف لے جانے سے پہلے 2 کام بہت ہی طاقت کے ساتھ مدینہ میں انجام دلایا. ایک یہ کہ تعلیم اور تبلیغ کا نظام چلے، دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے اندر اجتماعیت، اتحاد و اتفاق پیدا ہو اور اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی پوری کوشش کی جائے. آپس میں کوئی کھٹاس، کوئی رنجش، کوئی ملال پیدا ہو جائے تو یہ 12 لوگ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. یہ 2 چیزیں آپ مدینہ میں پہنچنے سے پہلے آپ نے وہاں جاری فرما دی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کو اگر کوئی بڑا نظام نہیں ملتا ہے، بڑا رہبر لیڈر نہیں ملتا ہے تو یہ 2 کام تو ضرور کرتے رہنا چاہیے. تعلیم و تعلم، پڑھنا پڑھانا، اور اسی کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کو باقی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنا. چھوٹے چھوٹے اختلافات سے ہم اس کو طول دے دیتے ہیں
بڑے بڑے اختلافات ہو جائیں تو بھی ہم اس کو نظر انداز کریں اور آپس کے اختلاف کو فروغ نہ دیں، ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ یہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہوا کرتی ہے، اس لیے اختلاف کو بہرحال ہم کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو کام پہلے ہی مدینہ میں شروع فرما دیا تھا۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ صرف اور صرف، انما کا مطلب صرف اور صرف سکھانے والا، پڑھانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی اس بات کی ترغیب دوں گا۔ اور ایک نظام آپ نے قائم فرما دیا مصعب بن عمیر کے ذریعے سے، اور فرمایا المعرفۃ رأس مالی، میری زندگی کا سرمایہ علم ہے، اور والعلم سلاحی، یہ علم میرا ہتھیار ہے۔ اس طرح سے پورے مدینہ میں 13ویں نبوت میں علم کا چرچا تھا، نبی کا تذکرہ تھا، دین کا تذکرہ عام ہو گیا، اور اتحاد و اتفاق کی صورت مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی۔ ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو روزانہ انتظار کرتے باہر آ کر کے، چلی صحن کعبہ سے باد بہاری، مدینے کو جاتی ہے گل کی سواری۔ روزانہ انتظار کرتے اور شام کو واپس ہو جاتے۔ نبوت کے 14ویں سال 8 ربیع الاول کو 23 دسمبر 662 عیسوی کو سلوم نامی ایک یہودی، کیونکہ یہودی وہاں زیادہ تھے اور یہودی تعلیم یافتہ تھے، ان یہودیوں نے ہی بتایا تھا کہ اللہ کے آخری نبی پیدا ہوں گے، ان کی یہ علامتیں ہوں گی، یہ پہچان ہوگی، تو پہچانتے تھے۔ انہوں نے دیکھا جب سب واپس ہو گئے تو آواز لگائی یا معشر العرب ھذا جدکم الذی تنتظرون، اے عرب کے لوگوں، یہ وہ تمہارا مقصد ہے، تمہارے جس کا تم انتظار کرتے تھے، وہ ہیں جن کا تم انتظار کیا کرتے تھے۔ آواز سنی قبا سے باہر، ابھی مدینہ دور ہے، تو وہاں صحابہ کرام نکلے، 500 انصار صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ شہر میں انٹری سے پہلے یہ 500 انصار صحابہ مسلح تھے، ہتھیار بند تھے، ہتھیار کے ساتھ آپ کا استقبال کر رہے ہیں، 500 مسلح صحابہ۔ پھر ان کے جرم میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ سفید لباس پہنے ہوئے، سفید لباس کے ساتھ آپ اندر داخل ہوتے ہیں۔ سفید لباس بہت فضیلت والا لباس ہے، بہت اہم لباس ہے، ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ سفید لباس پہنیں۔ دوسرے رنگوں کے لباس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے ہیں۔ جو لوگ کام کرتے ہیں، جفا کشی اور محنت کا کام مصروف رہتے ہیں، کپڑے گندے ہونے کا زیادہ وہ رہتا ہے، وہ ایسا لباس پہن لیں۔ لیکن جو لوگ اس طرح کے کاموں میں نہیں رہتے، ان کو کوشش کر کے سفید کپڑا پہننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے سے پہلے جو صحابہ کی جماعت ساتھ میں چل رہی ہے، وہ آواز لگا رہے تھے اللہ اکبر جاء رسول اللہ، اللہ اکبر جاء رسول اللہ، یہ آواز اللہ اکبر جاء رسول اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے نبی آ گئے، یہ نعرہ لگا رہے تھے۔ اس صدا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے اندر داخل ہو رہے، مدینہ سے باہر ایک بستی، وہاں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ دعا کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار، مجھے صحیح طور پر داخل فرما اور مجھے صحیح طور پر نکال، اور مجھے عطا فرما ایسا اقتدار جس میں تیری مدد شامل ہو۔ یہ آپ دعا فرما رہے ہیں۔ ہم کسی بستی میں داخل ہوں تو یہ دعا ضرور کریں۔ عام طور پر جتنی بھی بستیاں ہیں وہ کیفیت نہیں جو مدینہ کی کیفیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے 500 انصار ہتھیار بند کھڑے ہیں اور ساتھ میں چل۔ ہر جگہ ہمارے لیے خطرات ہیں، ہم یہ دعا کر لیا کریں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور ناگہانی حادثات سے، واقعات سے محفوظ رہیں گے۔ وہاں بظاہر کوئی ناگہانی واقعہ ہونے والا نظر نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی آپ دعا کر رہے ہیں
ہم لوگوں کے ساتھ ہر وقت خطرات لگے رہتے ہیں، بلکہ کسی کو نیتا بننا ہو، نام کمانا ہو تو وہ کچھ نہیں جانتا ہو، انتہائی درجہ کرپٹڈ ہو، انتہائی درجہ غلط انسان اس سماج کے لیے، معاشرے کے لیے اور انسانوں کے لیے مسلمانوں کے خلاف بولنا چالو کر دے، گالی بکنا چالو کر دے، اچھے سے اچھا نیتا کے صف میں وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اپنے جرائم کو چھپانا ہو، اپنے اپرادھ کو چھپانا ہو، مسلمانوں کے خلاف بولنا چالو کر دے، مسلمانوں کو ستانا شروع کر دے، وہ بڑا نیتا، ایکسپرٹ نیتا مان لیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ تو حالات بالکل دوسرے ہیں۔ اس لیے جب ہم کسی بستی، کسی شہر میں پہنچیں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اس دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے، آپ کا مولا ہے، آپ کا ناصر اور حامی ہے۔ جبرائیل مددگار ہیں، جبرائیل آپ کے ساتھی ہیں، نیک مسلمان آپ کے ساتھی ہیں اور فرشتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، آپ کے لیے فتح ہے۔ یہ اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ اللہ کی مدد ہے، جبرائیل بھی آپ کے ساتھ ہیں، نیک مسلمان بھی آپ کے ساتھ ہیں، اس کے بعد دیگر فرشتے بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو فتوحات عطا ہوں گی۔ یہ وحی نازل ہوئی۔ کس طرح سے بے سہارا نکلے تھے اور کس طرح سے لمبے طویل سفر کر کے آپ پہنچ رہے ہیں اور اس طرح کا منظر ہوا۔ اب یہاں یہ فتح کی بشارت آ گئی۔ قبا میں قبیلہ بنو عمر بن عوف کے سردار کلثوم بن حضم کے مکان پر آپ کا قیام ہوا۔ ایک مکان پر آپ نے قیام فرمایا۔ 5 دن، 12 دن، 25 دن، 3 طرح کی روایتیں ہیں کہ 5 دن یا 12 دن یا 25 دن آپ قبا میں تھے۔ یہاں صحابہ کرام مدینہ سے آتے، آپ سے ملتے اور اگل بغل کے بستیوں سے لوگ آتے اور ایمان قبول کرتے اور دین کا پیغام لے کر کے اپنے آبادیوں، اپنے بستیوں میں جاتے تھے۔ یہیں قبا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے آپ سے مل گئے۔ جب ہجرت کا سفر شروع کیا تھا اس رات اپنے بستر پر سلا دیا تھا اور یہ ہوا تھا کہ امانتیں جن لوگوں کی ہیں مکہ میں، ان کی امانتیں ان کے حوالے کر کے تم آ جانا، یہ کہہ گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر چھپ جاتے، جب نکلے مدینہ کے لیے تو دن بھر چھپے رہتے، پوری رات چلتے، رات میں پیدل سفر کرتے، پیدل سفر کر کے تنے تنہا قبا میں آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے۔ پیدل چلنے کی وجہ سے ان کی انگلیاں اور پیر زخمی ہو گئے۔ جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بہت خوش ہوئے اور آپ کو سینے سے لگایا۔ پھر جب پیر دیکھا تو پیر زخمی تھے، آپ نے اپنے لعاب دہن ان زخموں پہ لگایا اور وہ زخم ٹھیک ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے غار میں کاٹا تھا، وہاں تلوے میں کاٹا تھا، تلوے میں آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ یہاں پیر کی انگلیاں زخمی تھیں، پیر کی انگلیوں میں آپ نے اپنا تھوک مبارک لگایا، وہ سانپ کا زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے ان کا بھی زخم ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے شیعہ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے لعاب دہن کو علی کے قدموں میں لگایا۔ آپ کی شان، آپ کا مقام دیکھیے۔ اہل سنت الجماعت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اہل بیت سے محبت کریں، حضرت علی سے محبت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زخمی حالت میں دیکھا تو نمدیدہ ہو گئے اور سینے سے لگایا، اپنے لعاب دہن سے لگایا، دعائیں دیں۔ اس سے بڑی آپ کی عظمت اور بزرگی کیا ہو سکتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ تو واقعی عظمت ہے، بزرگی ہے، ہم سب میں مانتے ہیں، ذرہ برابر اس میں ہمارے دل میں کمی اور کوتاہی نہیں آنی چاہیے، ورنہ ہو سکتا ایمان کو فرق پڑ جائے۔ لیکن اسی کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کی بھی عظمت ہے، بزرگی ہے اور بڑائی ہے۔ ان کے پیر مبارک میں اگر آپ نے اپنے مبارک دہن لگایا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کے پیر میں بھی لگایا اپنا لعاب، وہ بھی عظمت والے ہیں۔ اور ابوبکر صدیق کی بیٹی کھڑی تھی اونٹ کو کھانا پہنچانے کے لیے، اونٹ کے کجاوے میں کھانا
باندھنے کے لیے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر کے دے دیا تھا، اللہ کے نبی نے ذات النطاقین کا خطاب دیا تھا اور دعائیں دی تھی، تو ایک کی ہم تعریف کریں دوسرے کی عظمت کا انکار کر دیں، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ انصاف یہ ہے کہ حضرت بکر صدیق کی بھی عظمت کے ہم عظمت کا اقرار کریں، حضرت علی کی بھی عظمت کا اقرار کریں۔ جو آیت نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مولا ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے، آقا ہے، مالک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایمان والوں کا۔ پھر آگے کا جبریل بھی مولا، نیک مسلمان بھی مولا، فرشتے بھی مولا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کہنا شرک ہے، مولا صرف اللہ کا نام ہے، انسانوں کو نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ جبریل مولا، نیک مسلمان مولا، فرشتے مولا۔ مولا کا لفظ جو ہے الگ الگ نسبتوں کے لحاظ سے الگ الگ معنی دیتا ہے۔ اللہ کی طرف نسبت ہو تو معبود کا بھی معنی ہوتا ہے، مختار کل کا بھی معنی ہوتا ہے، کائنات کے حاکم کا بھی معنی ہوتا ہے، اور بندوں کی طرف نسبت ہو تو دوست کا بھی معنی ہوتا ہے، مددگار کا بھی معنی ہوتا ہے، سردار کا بھی معنی ہوتا ہے۔ تو جو مولانا بولتے ہیں کسی عالم کو تو یہ سردار کے معنی میں ہوتا ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو انت مولانا و انت سیدنا و مولانا، تم ہمارے سردار ہو، تم ہمارے مولانا ہو، یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو کوئی دین کا کام نہیں کرنا ہے، صرف امت میں انتشار پیدا کرنا ہے، فتنہ پیدا کرنا، اس لیے ایک ایک لفظ لا کر کے لوگوں کو ورغلاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک ساتھ بہت زیادہ اپنے کو عالم بتاتے تھے، بہت زیادہ حدیثیں بتا کر کے نمازوں میں شک پیدا کرتے تھے۔ کل ہم نے ٹک ٹاک پہ ان کا پروگرام دیکھا اور ایک کلپ دیکھی، انتہائی درجہ آوارہ قسم کا، شہدا اور بدتمیز اور بےہودہ قسم کے جو ویڈیوز بناتے ہیں، بالکل بےہودہ قسم کا اس کا ویڈیو ہے۔ وہ لوگوں کو حدیثیں بتاتا ہے، حدیثیں بتا کر کے نمازوں میں شک پیدا کرتا ہے، مسجدوں میں انتشار پیدا کرتا ہے، دین میں شک پیدا کرتا ہے۔ لوگ اس بنیاد پر اس کی بات کو مانتے ہیں کہ وہ حدیث پیش کرتا ہے، لیکن اس کی پیچھے کی زندگی آوارہ شہدا ٹپوری قسم کی زندگی ہے۔ اور وہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ عالم کو مولانا کہنا شرک ہے، مولانا نہیں کہا جا سکتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نیک مسلمانوں کو مولا کہتے ہیں، جبرائیل کو مولا کہتے ہیں، فرشتوں کو مولا کہتے ہیں، تو یہ مولا اور مولانا کہنا شرک نہیں ہے، نسبتوں کے لحاظ سے معنی بدل جایا کرتے ہیں۔ 15 دن، 12 دن، 12 دن، 25 دن قیام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں حضرت علی پہنچ گئے۔ 5 دن، 12 دن، 25 دن کتنا زیادہ دن ہے، زیادہ مدت نہیں ہے، لیکن اسی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے سے پہلے اسی مدت میں سفر کے دوران وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، مسجد قباء کی تعمیر کی، اور اس کی تعمیر میں صحابہ تن من دھن سے لگے ہوئے تھے، اپنے ہاتھ سے محنت کر رہے تھے، اپنی پشت پر پتھر اور اینٹ اٹھا کر کے لاتے تھے، لکڑیاں اٹھا کر کے لاتے تھے، مٹی لے کر کے آتے تھے۔ صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کام کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے اینٹ اور پتھر اٹھا کر کے لاتے تھے، پوری خدمت کرتے تھے۔ صحابہ کرام منع فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ پر ہماری جان فدا، آپ پر ہماری جان قربان، آپ محنت نہ کریں، ہم تو کام کر ہی رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ثواب میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ آپ نے 12 دن، 5 دن، 12 دن یا 25 دن وہاں قیام کیا، وہ مسجد قباء کی تعمیر کر دی۔ اس مسجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر پہلے دن رکھی گئی، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز ادا کریں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ انہیں خوب پاکی حاصل ہو، خوب پاک ہو جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پاکی سے مراد جسمانی پاکی تو ہے ہی ہے، کپڑے کی پاکی تو ہے ہی ہے، تہذیبی پاکی تو ہے ہی ہے، عقیدے کی پاکی، ضلالت اور گمراہی سے پاکی، برائیوں اور فساد اور مفاسد سے پاکی، یہ ساری چیزیں مراد ہیں۔
اس مسجد کے بارے میں، اس کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آ گئے تو ہفتے میں ایک دن کبھی پیدل کبھی سوار ہو کر کے وہاں جاتے نماز ادا فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اس مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے اس کو عمرہ کا ثواب ملے گا۔ اس سے ہم لوگوں کو کیا معلوم ہے؟ ایک اہم بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مسلمان جہاں بھی پہنچے گا اپنے گھر اپنے مکان بنانے سے پہلے وہ مسجد بنائے گا۔ کعبہ کی تعمیر ہوئی آدم علیہ السلام نے کی، بعد ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کا گھر بنانے سے پہلے کعبہ کو بنایا۔ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بنانے سے پہلے وہاں قیام کیا اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد بنایا۔ تو کیونکہ مسجد پوری قوم کو جوڑنے کا ذریعہ ہے، مسجد اتحاد کا ذریعہ ہے، اور مسجد ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت کا ذریعہ ہے۔ ہم اور آپ اس کی حفاظت کو، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ اور جب مسجد نبوی کی تعمیر کی بات آئے گی وہاں میں اس پر تفصیل بات کروں گا۔ لیکن دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ کوئی بھی قوم یونائٹڈ نہیں ہے، متفق اور متحد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ مسجدیں ہیں۔ مسجدوں کی وجہ سے دنیا میں ہر مقام پر مسلمان متحد ہو جاتے ہیں۔ اگر مسجدیں نہ ہو تو مسلمانوں کا اتحاد بالکل ختم ہو جائے، دوسری قوموں کی طرح مسلمان بھی انہی کی تہذیب میں ضم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم مسجدوں کے آباد کرنے کی کوشش کریں۔ اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجدوں کو بنائیں، اپنے گھر کو آباد کرنے سے پہلے مسجدوں کے آباد کریں۔ سفر میں ہیں 5 دن صرف رکے وہاں، 12 دن رکے، 25 دن رکے، اور مسجد قباء کی تعمیر آپ نے کی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔